صحیفے بھیجے، مختلف نبیوں کے کو، اپنے میسنجرز کو اس نے کتابیں دیں کہ دیکھو اس کتاب میں جس طرح لکھا ہے اس طرح تم زندگی گزارو اور اسی طرح کی زندگی گزارنے کی رہنمائی کرو اپنی قوم کو۔ اور چونکہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہے تو پریکٹیکل ٹریننگ کی ضرورت ہے، پریکٹیکلی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم تم کو ایک نمونے کا انسان بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اب تم اس کتاب پر عمل کر کے ایک عملی نمونہ پیش کر کے عملی طور پر تربیت دو، سکھاؤ کہ ایسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ ہر نبی اور رسول کو ایک ماڈل بنا کر خدا نے بھیجا۔ تو دو چیزیں، دو ذریعے اختیار کیے اللہ نے، ایک تو کتاب اور دوسرے رسول۔ اس آیت میں دونوں کا تذکرہ ہو گیا دو لفظوں میں، عبد ہی میں تذکرہ ہے نبوت اور رسالت کا، الحمدللہ میں تذکرہ ہے توحید کا، اور الکتاب میں تذکرہ ہے رہنمائی کا۔ اب اتنی تین لفظوں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ دیکھیں ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ کس سے؟ اپنے مالک اور خالق سے، اپنے پیدا کرنے والے سے۔ اور میں یہاں پر یہ بات، کل کی بات کو مکمل کرنے کے لیے کہوں کہ عجیب و غریب بات ہے واقعی، ریئلی آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دس فینومینا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ جتنے مختلف مورتیوں، دیوی دیوتاؤں اور بھگوانوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ وہ نہیں کہتے کہ ان کو انہی نے پیدا کیا۔ جب پیدا کرنے والے کے بارے میں پوچھو تو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کی غلطی میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ہمارے بھائی اور بہن، وہ بھی یہی کہیں گے کہ بھئی پیدا تو اس اوپر والے نے کیا ہے، اوپر والے نے پیدا کیا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم نے تو یہ محسوس کیا اور دیکھا ہے کہ جب وہ بھی کسی کرائسس میں پھنستے ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں اس ان سین طاقت سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر کی ایک فطرت کی پکار ہے، اور قرآن مجید نے برملا کہا ہے کہ یہ تو نہ جانے کتنی مورتیوں کے سامنے سر جھکانے والے لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، اگر تم ان سے پوچھو گے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ پیدا تو اللہ ہی نے کیا۔ لَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو بھائی، اے میرے بھائیو، پیدا کوئی اور کرے، پالے کوئی اور ہم مانگیں کسی اور سے؟ کیا یہ بغاوت نہیں ہے عقل سے اور انصاف سے؟ آپ کا بچہ، آپ کو رپورٹ ملے کہ وہ محلے میں، کالونی میں، ایک ایک بلڈنگ میں ایک ایک دروازے پر جا رہا ہے اور جا کر بیل بجا کر، دستک دے کر یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے اب کل فیس ادا کرنی ہے اسکول کی، کالج کی، تو پلیز آپ ذرا مجھے 50 روپے دے دیں۔ اس لڑکے کے گارجنز کو، اس لڑکے کے باپ کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ دروازے دروازے بھیک مانگ رہا ہے تو باپ کو کیسا لگے گا؟ باپ اس کی شکایت کرنے کا حقدار نہیں ہوگا کہ بیٹے میں کس کے لیے کما رہا ہوں، یہ تو مجھ سے مانگنے کے بجائے یہ ادھر ادھر کیوں جا رہا ہے؟ تیری ذمہ داری مجھ پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کے بہت سے پاپ خدا معاف کر سکتا ہے اور کر دیتا ہے، لیکن جب خدا یہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ خدا اس کو دے رہا ہے، سب کچھ خدا نے اس کے لیے بنایا ہے، اور پھر بھی یہ میرا بندہ کبھی کسی مزار پہ جا کے مانگنے لگتا ہے، کبھی کسی مورتی کے سامنے جا کے کھڑا ہو کے مانگنے لگتا ہے، اور کبھی سورج سے مانگتا ہے، کبھی چاند سے مانگتا ہے، کبھی کسی جانور سے مانگتا ہے، اس رب کو شکایت کا اور ناراض ہونے کا پورا حق ہے۔
الکتاب رہنمائی، وہ کتاب جس میں رہنمائی آئی، یہ قرآن مجید. میں اس کا کیا تعارف کرانے کے بجائے جو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں کہا ہے، میں اسی اسپیکٹ کو ذرا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس قرآن کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہاں پر یہ بیان کی گئی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس الکتاب کی جو گائیڈنس ہے، جو وے آف لائف، جو سویلائزیشن، جو زندگی گزارنے کا طریقہ، پیدائش کے بعد سے موت تک انسان کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان سب کا جو ڈیزائن، ان سب کے بارے میں جو ہدایات اس کتاب میں آئی ہیں، ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت اور بہت زبردست سیلینٹ اور ڈسٹنگوشنگ فیچر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس میں کہیں پر بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھی راہ ہے. اس میں کہیں کجی، کہیں ٹیڑھا پن نہیں ہے. اب میں کیا عرض کروں، میں کتنا مختصر کروں. یہ جو ہے نا قرآن میں کہیں ٹیڑھا پن نہیں ہے. اس کی تشریح کے لیے مجھے تو نہیں لگتا کہ 40,000 صفحے بھی کافی ہوں، اور اس کی تشریح کے لیے مجھے تو نہیں لگتا کہ 6 مہینے بھی کافی ہوں گے. کاش کہ ہمارے درمیان ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ قرآن کی اور موجودہ سویلائزیشن کی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کا ذوق عام ہو. ہر معاملے میں بالکل فطرت کے مطابق، انسان کی نیچر کے مطابق جو بہترین اور آسان اور پرفیکٹ رہنمائی ہے وہ ہے قرآن. میں 2-4 چیزوں کی مثال دیتا ہوں، باقی آپ خود سوچیے. مرد اور عورت کے تعلقات، جو کیا اس کے حدود ہیں، کیا اس کی باؤنڈریز ہیں، کیا اس کا سویلائزڈ اور کلچر طریقہ ہے. ذرا غور کیجئے اسلام کی تعلیمات پر. اسلام یہ، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے، اور قرآن کے لانے والے نے کھول کھول کر بتایا ہے کہ بیٹیاں اللہ کا خصوصی تحفہ ہوتی ہیں. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. بیویوں کو یوں سمجھو کہ تمہارے ہی اپنے وجود کا وعدہ حصہ ہیں، زوج ہیں، وہ تمہارے وجود کا ٹکڑا ہے. جیسے تمہارے سلسلے میں ان پر ڈیوٹیز ہیں اور تمہارے رائٹس ہیں ان پر، ویسے ہی ان کے بھی رائٹس ہیں تمہارے کے اوپر. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب یہ بہت لمبے باب ہے مرد اور عورت کے تعلقات کے بارے میں، جو کچھ بھی قرآن میں آیا ہے. اولاد اور ماں کا رشتہ، ماں اور اولاد کا رشتہ، بھائی اور بہن کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ، ہر حیثیت سے. پھر سماج کی عورتوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہو، کیسی ڈسٹینس مینٹین کیا جائے وتھ ڈگنیٹی، تاکہ ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ جینے کا دنیا میں حق ملے. وہ جب کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلیں تو انہیں کوئی ڈر نہ لگا ہو، وہ ڈری سہمی گھبرائی پریشان باہر نہ نکلیں. انہیں پورا اطمینان ہو کہ یہ شریف انسانوں کا معاشرہ ہے، اس میں یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے باپ ہیں، میرے چچا، میرے خالو، میرے پھپھا، یہ میں اپنی فیملی کے اندر ہوں، بہت سیف ہوں میں.